خوشی کی قیمت۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک عام سے انسان احمد کی ہے، جسے اپنی زندگی میں خوشی کی تلاش تھی۔ احمد ایک کسان تھا جو اپنی محنت اور دیانتداری سے زمین کاشت کرتا تھا۔ اس کی زندگی سیدھی سادی تھی، لیکن دل میں ایک خلاص تھی کہ وہ حقیقی خوشی سے محروم ہے۔ احمد کی روزمرہ زندگی میں کام کا بہتات تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں جانا، دن بھر محنت کرنا اور شام کو تھک کر گھر واپس آنا۔ اس کی بیوی زینب اس کی بہترین دوست اور ساتھی تھی۔ ان کے 3 بچے جو اسکول جاتے اور گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن احمد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ ایک دن احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کے بزرگ حکیم صاحب سے ملے، جو اپنی حکمت اور دانائی کے لیے مشہور تھے۔ حکیم صاحب کا کہنا تھا کہ خوشی کی کوئی چیز نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ احمد نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیفیت کو کیسے پا سکتا ہے۔ حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، خوشی کی تلاش میں کئی لوگ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن جو اسے اپنے اندر پاتے ہیں وہی سچے معنوں میں خوش ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب کی باتیں احمد کے دل میں گھر کر گئیں۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائے تاکہ وہ اس کے لیے خوشی کو پا سکے۔ شکر گزاری۔ احمد نے سب سے پہلے شکر گزاری اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اس نے ہر روز اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کیا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اس نے محسوس کیا کہ شکر گزاری دل کو مطمئن کرتی ہے اور انسان کو اپنی حالت پر قناعت کرنا سکھاتی ہے۔ دوسروں کی مدد۔ احمد نے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر دوسروں کی مدد کرنا شروع کیا۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے مسائل سنتا، ان کی مدد کرتا، ان کے دکھ میں درد شریک ہوتا۔ اس نے محسوس کیا کہ دوسروں کی خوشی میں اس کی اپنی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ خود کی دیکھ بھال۔ احمد نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا شروع کیا۔ وہ صبح سویرے سیر پر جاتا، صحت مند غذا کھاتا اور وقت پر آرام کرتا۔ اس نے محسوس کیا کہ جسمانی صحت بھی خوشی کے لیے بہت اہم ہے۔ تعلقات کو مضبوط کرنا۔ احمد نے اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا، اپنے ساتھ کھیلتا، اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرتا، خاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا۔ اس نے محسوس کیا کہ مضبوط تعلقات خوشی بنیاد ہیں۔ مقصد کی تلاش۔ احمد نے اپنے کام کو ایک مقصد بنایا۔ اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پیداوار کو بڑھانے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کا عزم کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب کام میں ایک مقصد کے تحت کام کیا جاتا ہے تو اس کے میں کو بھی خوشی ملتی ہے۔ روحانی سکون۔ احمد نے روحانی سکون کے لیے نماز اور ذکر کا اہتمام کیا۔ اس نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا اور دل کی گہرائیوں سے اس سے دعا مانگنے لگا۔ اس نے محسوس کیا روحانی سکون ہی حقیقی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد احمد نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں خوشی کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ اس نے سیکھا کہ خوشی کی حکمت صرف مادی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کی حالت، شکر کا ذریعہ، دوسروں کی مدد، خود کو دیکھ بھال، مضبوط تعلقات، مقصد کی تلاش اور روحانی سکون میں پوشیدہ ہے۔ ایک دن احمد اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ حکیم صاحب وہاں سے گزرے۔ انہوں نے احمد کی خوشگوار مسکراہٹ دیکھی اور پوچھا، کیوں احمد، کیا تمہیں اپنی خوشی مل گئی؟ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی حکیم صاحب، میں نے خوشی کو اپنے اندر پا لیا ہے۔ میں نے سیکھا کہ خوشی کی قیمت مادی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کی حالت میں ہوتی ہے۔ حکیم صاحب نے اپنے احمد کو پیٹ تھپتھپاتے ہوئے کہا، خوب یاد رکھو، خوشی کی تلاش ہمیں اکثر بہت دور چلے جاتی ہے جبکہ وہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوشی قیمت وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر تلاش کرنی ہوتی ہیں۔ خوشی ایک کیفیت ہے جو شکر گزاری، دوسروں کی مدد، خود کو دیکھ بھال، مضبوط تعلقات، مقصد کی تلاش اور روحانی سکون سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں تو ہم بھی احمد کی طرح کی خوشی پا سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک معمولی انسان کی غیر معمولی کوششوں کا خاص ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی کی تلاش ایک سفر ہے، اس کی قیمت وہ چیز ہے جو اپنے اندر تلاش کرنے ہوتی ہے۔